السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل کامیابی کیا ہے؟ اگر ایک مومن سے یہ سوال کیا جائے تو وہ کہے گا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ میں دنیا میں کسی طریقے سے ایسے اعمال کر لوں کہ آخر میں جنت حاصل کر سکوں۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اگر آپ مومن سے یہ پوچھ لیں کہ کوئی ایسی چیز جس سے تم نجات حاصل کرنا چاہو تو وہ کیا ہوگی، تو وہ کہے گا کہ میں دوزخ سے نجات حاصل کرنا چاہوں گا۔ اب قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا بڑا بہترین طریقے سے جواب دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیک کام کرنے کا حکم دے اور انہیں برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے اور نجات پانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت پاورفل آیت ہے۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، صرف اپنی صفائی کر رہے ہو تو دس از ناٹ انف۔ آپ کو اسلام کا جو میسج ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بھی دیتا ہے تو وہ نماز روزہ اور اپنی جو پاکی ہے نا اس پہ بڑی توجہ دیتا ہے، لیکن اس کے بہن بھائی جو کہ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے والدین جو کہ اسلام پر مکمل عمل نہیں کر رہے، ان کے خاندان میں، اس کے محلے میں، اس کے معاشرے میں اسلام اور قرآن کی آیات کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، وہ اس پہ نہیں بولتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، سب سے پہلے اپنے خاندان کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی اسلام سمجھائیں۔ کوئی قرآن کسی نے نہیں سمجھا تو انہیں سمجھائیں، تلقین کریں کہ آپ بھی قرآن پڑھنا جو ہے نا شروع کریں، اور پھر اپنے محلے میں بھی تبلیغ کریں، انہیں بھی سمجھائیں۔ اچھا، اب میں یہ چیز قرآن مجید کی اسی آیت کے نا اگر ہم الفاظ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ڈیزائربل ہے۔ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ مومنوں کے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہوں، مومنوں میں ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ یہ کام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈیزائربل ہے یہ چیز۔ اچھا، اس میں ابھی پھر بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جناب کہ یار کسی کا مسئلہ ہے، وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو لا اکراہ فی الدین کو کوٹ کرتے ہیں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، اس کو جب ہدایت آنی ہوگی تو آ جائے گی، ہماری بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہاں نا اسلام کا اصول سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں تک میسج پہنچایا، کفار تک، یہودیوں تک، اور ایسے لوگوں تک جہاں تک میسج نہیں پہنچا تھا، ان تک میسج پہنچانا فرض کے ضمن میں آتا ہے۔ یس، اگر آپ نے ان کو میسج پہنچا دیا ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہے تو پھر آپ رسپانسیبل نہیں ہیں، لیکن آپ نے میسج ہی نہیں پہنچایا، آپ نے انہیں سمجھایا ہی نہیں، ایک بندے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ جھوٹ بولنا اور ایک وعدہ خلافی کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس کو یہ چیز بتائی ہی نہیں گئی، تو پھر تو اس سے جو ہے نا جواب نہیں طلب کیا جائے گا۔ لیکن ونس آپ نے اس کو چیز بتا دی ہے، یہ آپ کا فرض ہے پہنچانا۔ آگے وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا وہ جانے، اس کا رب جانے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے اور لوگ عمل نہیں کرتے تھے تو حضور پریشان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید کی آیت تھی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کا ہلکان میں ڈال لیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کر لیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے جان اور جسم پر وہ چیز مشکل پڑ جائے؟ تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا تھا، ہدایت دینا آپ کے ذمے میں نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو ہم نے یہ عہد کریں کہ ہم نے آج سے اپنے بہن بھائیوں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، ان سب کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، انہیں کنونس کرنا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں، آپ نماز شروع کریں۔ اور
یہ کام ہم نے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ اپنی صفائی بھی کرنی ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی اسلام پہ عمل کرو اور خود ہم اسلام پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے, یہ آپ اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سیکھتا ہے سب سے زیادہ جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے, ان کے ایکشن سے سیکھتا ہے. انسان کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا وہ کسی کو دیکھ کے سیکھتا ہے. جب وہ دیکھے گا یار کہ اسلام کا یہ مولوی, اسلام کا یہ مسلمان, اگر آپ کافروں کو بھی تبلیغ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ سوچے گا کہ یار اچھا یہ مسلمان, اس کا اپنا کردار تو اس طرح کا ہے, یہ باتیں اس طرح کی کر رہا ہے. آپ کے خاندان والے بھی سوچیں گے یار یہ ہمیں تو نصیحتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے دوسروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت, اور خود اس کے کام ایسے ہیں. تو آپ اسلام کا فائدہ دے رہے ہیں یا اسلام کا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے دونوں کام سائملٹینیسلی کرنا ہے. اپنے کردار سے, اپنے ایکشن سے لوگوں تک اسلام پہنچانا ہے, اور بائی میسج, بائی ورڈ آف ماؤتھ اور رائٹنگ میں, اور لکھ کے, جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں, ویڈیوز کے تھرو, بات چیت کے تھرو, لکھ کے, وہ بھی اسلام پہنچانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کر کے دکھانا بھی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کو جو لوگ ڈیزائریبل ہیں ہمیں ان میں شامل کر سکے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح کی پازیٹیو گفتگو ایک دوسرے سے کر سکیں اور اپنے مشن کو پھیلا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.